بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق نمبر 184 ہے اور آیت نمبر 197 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: الحج اشہر معلومات، حج کے دنوں میں احرام باندھنے کا وقت وہ چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہے لوگوں کے ہاں۔ بس جس شخص نے حج کو ان مہینوں میں اپنے اوپر لازم قرار دیا تو نہیں ہے فحش باتیں اور نہ گناہ کی باتیں اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، ثواب دے گا۔ اور توشہ ساتھ لے کر جاؤ، بے شک بہترین توشہ وہ پرہیزگاری ہے، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو اے خالص عقل والو۔ یہ حج کے متعلق دوسری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ایک تو احرام کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ احرام کے اوقات کون سے ہیں۔ نمبر 2، منہیات یعنی وہ امور جو حج میں منع ہے ان کا ذکر ہے۔ اور نمبر 3، زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کے اوپر ایک بدعت پر رد ہے۔ گویا کہ سبق کا عنوان اور آیت کا عنوان 3 باتیں ہیں: وقت احرام الحج اور ممنوعات حج اور ایک رسم جاہلیت کے اوپر تردید اور رد۔ الحج اشہر معلومات، ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ تو پورا حج اور عمرہ یہ ہے کہ احرام جو ہے وہ حج کے وقت میں باندھا جائے، اور پھر ممنوعات حج کے اندر جو چیزیں ناجائز ہے، رفث ہے، فسوق ہے، جدال ہے، گناہ معصیت سے بچا جائے اور ہر نیک عمل کیا جائے، اور رسم رواج سے بچ کر جو حج کیا جائے گا، گویا کہ یہ پورا حج ہے۔ اس میں رسم رواج اور زمانہ جاہلیت کی باتیں نہیں ہیں، باخالص اسلامی حج ہے۔ تو اس لیے یہ ماقبل کے لیے گویا کہ اتمام حج کا ذکر ہے کہ تام حج ہی ہوگا۔ الحج اشہر معلومات، اصل تقدیری عبارت یوں ہے کہ وقت احرام الحج اشہر معلومات، حج کے احرام کا جو وقت ہے وہ اشہر، وہ چند مہینے ہیں۔ یہاں چونکہ اشہر جمع ہے شہر کی اور مہینوں کو کہا جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن جو کہ ذوالحجہ کے ہیں، تو یہ تمام جو مہینے اس میں تو حج نہیں کیا جاتا، بلکہ حج کی تو چند دن ہے، 2-4 دن ہے۔ تو اس لیے یہاں لفظ وقت جو ہے وہ نکالا جاتا ہے کہ وقت احرام الحج، حج کے احرام باندھنے کا جو وقت ہے وہ خاص دن ہے، اشہر معلومات، وہ چند مہینے ہیں معلومات جو زمانہ جاہلیت والوں کو معلوم تھے یا لوگوں کے ہاں معلوم ہے۔ وہ کہ ذوالحجہ کی وہ 9 دن ہے اور 10ویں کی رات ہے جو عید کی رات ہوتی ہے، عید کے دن سے، چونکہ عید کے جب رات گزر جائے، 10ویں کی رات گزر جائے اور 10ویں کا دن آ جائے تو پھر احرام نہیں باندھا جا سکتا، یعنی حج کا گویا کہ وقت ابھی گزر گیا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس آدمی نے لازم قرار دیا ان مہینوں میں
اپنے اوپر حج کو یعنی افعال حج کو اور نیت کر لی، کیونکہ فرضہ اس لیے نسبت کی انسان کی طرف کہ گویا کہ یلزم نفل بالشروع، کہ نفل شروع سے لازم ہو جاتا ہے، اور خاص کر حج کی جو عبادت ہے یہ شروع کرنے سے تو بالاتفاق لازم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس نے احرام باندھ لیا تو اس نے اپنے اوپر حج کو لازم قرار دیا۔ اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حج کا جو ایام ہے، موسم ہے، اس میں احرام باندھا جائے، اور حج کے موسم سے قبل یعنی رمضان کے مہینے میں احرام نہ باندھا جائے، یہ گویا کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حج کا موسم شروع ہو اور احرام حج کے مہینے ہو تو تب احرام باندھ کر حج کی نیت کی جائے، یہ درست ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ منہیات کا ذکر ہے۔ رفث کہتے ہیں کہ عورتوں کی باتیں، یعنی عورتوں کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، فحش باتیں، میاں بیوی آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اور جو فعل اور جو قول ہے اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ قرآن چونکہ جامع الفاظ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو کنایات کے الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ چاہے باتیں ہوں، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ فحش باتیں جو ہے تنہائی کی، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ تو فلا رفث اور ولا فسوق، فسوق گناہ کی باتوں کو کہتے ہیں جس میں غیبت ہے، جھوٹ ہے اور غلط باتیں ہیں، اس طرح کے جو گناہ کی باتیں عام، وہ مراد ہے فسوق سے۔ اور ولا جدالہ میں جدال سے مراد جھگڑا ہے، مثال طور پر برتن دھونے میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا کمرے کی صفائی میں، یا آگے پیچھے حاجیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں بعض امور خدمت میں یا دوسرے کاموں میں لڑائی ہو جائے تو وہ مراد ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ کام حاجی نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں نفی ہے لیکن بمعنی نہیں کہ ہے، یہ تو نفی ہے کہ رفث نہیں ہے اور فسوق نہیں ہے اور جدال نہیں ہے، نہیں، فلا رفث کا معنی یہ ہے کہ فحش باتیں نہ کرو اور گناہ اور غیبت اور جھوٹ کی باتیں نہ کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو فی الحج، ایام حج کے اندر۔ گویا کہ یہ تربیت ہے حاجی صاحب کو کہ وہ اپنے آپ کو ایسا پاک اور صاف رکھے۔ رفث میں اگرچہ بعض باتیں رفث کی جائز ہے حج کے علاوہ، مثال طور پر بیوی کے ساتھ انسان بات کرتا ہے، گپ شپ ہوتا ہے، تو وہ تو عام حالات میں درست اور جائز ہے، لیکن حج کے موسم میں ایسی گفتگو بھی درست اور جائز نہیں ہے، اور فسوق تو گناہ ہے۔ تو گویا کہ حاجیوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ وہاں فحش باتیں ہو گئی، غیبت ہوگی، جھوٹ ہو گیا اور اس طرح جھگڑا ہو گیا، یہ چیزیں نہ کی جائے تاکہ تمہاری عادت اور تربیت بن جائے کہ حاجی صاحب آئندہ بھی یہ گناہ کے کام نہ کرے۔ یہ نفی بمعنی نہیں کہ ہے، لیکن یعنی نفی ذکر کیا اور بطور خبر کا ذکر کیا ہے، گویا کہ حاجی کی صفت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں گویا کہ وہ حاجی میں رفث نہیں ہے، فسوق نہیں ہے اور اس میں جدال نہیں ہے، وہ حاجی ایسا ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا سے اب نیکیوں کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ یہ تو برے کام ہیں، منہیات ہیں، ان کو نہیں کیا جائے گا، تو یا اللہ کون سی وہ نیکی کے کام ہیں جن کو ہم کریں؟ تو اس کا ذکر ابھی وما تفعلوا سے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو من خیر، نیکیاں، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اس کو مختصر ذکر کیا کیونکہ نیکیاں بہت ساری ہیں، نماز ہے، صدقہ ہے، سعی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، مختلف قسم کی عبادات ہے جو حج میں کی جاتی ہے۔ تو وہ چونکہ زیادہ ہے، اختصار کے طور پر منہیات تو چند تھی، ان کو ذکر کر دیا، اور ان منہیات کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ معمورات ہے اور وہ اچھائی ہیں، اس کو کیا جائے۔ جیسے کہ ایک صحابی سے نبی علیہ السلام، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، کہ حج کے موسم میں کون کون سے کپڑے پہننے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پگڑی نہ پہنے، قمیص نہ پہنے۔ تو مطلب یہ کہ مختصر کیا کہ پہننے کے کپڑے تو بہت ساری چیزیں، اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، لہذا مختصر سوال یہ کہ یہ نہ پہنا جائے، باقی سب کیا جائے، تو یہ گناہ کے کام نہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی ہے نیکیاں وہ سب کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ گویا کہ اس رسم جاہلیت کے اوپر رد ہے۔ یمن کے کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ توشہ خرچہ نہیں لاتے تھے،
اور وہ اس کو توکل کہتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ساتھ میں خرچہ لے جانا، توشہ لے جانا، یہ گناہ ہے، بدعت ہے، یہ گناہ سمجھتے تھے۔ یہ گویا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک توکل کا معنی بنایا تھا، اور اپنی طرف سے ایک اس کو نیکی اور بزرگی سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو متوکلین کہتے تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو امتحان لیتا ہے، اور یہ رسم پھر عام عرب کے اندر بھی عام ہو گئی تھی، تو پھر حج کے جب آتے تھے تو اللہ امتحان لیتا ہے، تو پھر بھوکے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو پہلے سے وہ توشہ نہ لائے، اب یہاں پر بھیک مانگتے تھے، تو گویا کہ توکل متعقلین بن گیا، یعنی گویا کہ حج کے نام پر لوگوں سے بھیک مانگتے اور کھاتے کہ ہم حاجی ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں خرچہ دے دو۔ تو اس رسم کے اوپر رد ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ توشہ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین توشہ التقویٰ ہے۔ یہاں دو معنی ہے۔ التقویٰ کا معنی ترک السوال، یعنی بچانا، اپنے آپ کو سوال سے بچائے اور اپنا خرچہ انسان اپنے ساتھ لے کر جائے، یہ بہتر ہے۔ علم کے لیے یا اپنی عبادات کے لیے ہر آدمی جو عابد ہوتا ہے، جو حاجی ہے، تو اس ساتھ اپنا خرچہ لے جائے، یہ بہترین ہے۔ یہ اصل میں توکل ہی ہے کہ اپنا ساتھ اسباب کو اختیار کرے۔ یا التقویٰ سے تقویٰ شرعی مراد ہے اور عام معنی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین توشہ جو ہے التقویٰ، وہ پرہیزگاری ہے کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ گویا کہ وَتَزَوَّدُوا میں ترغیب بظاہر معلوم ہوتی ہے دنیا کی طرف، تو جب دنیا کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً آخرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اصل چیز آخرت ہے، تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ بہترین توشہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اور وَاتَّقُونِ، اس تقویٰ سے اطاعت احکام کی طرف اشارہ ہے، یعنی مجھ سے ڈرو، مانا میرے احکام کی اطاعت کرو۔ یا اولی الالباب، اے خالص عقل والو، الباب جمع لب کی، مانا وہ عقل جو وہم سے پاک ہو۔ تو گویا کہ اشارتاً رد ہے ان لوگوں پر جو توشہ نہیں لے جاتے، گویا کہ وہ خالص عقل والے نہیں ہیں۔ خالص اور صاف عقل تو یہ ہے کہ عبادات میں یا حج کے لیے جاتا ہے تو اپنا توشہ ساتھ لے جائے، یہ گویا کہ اولو الالباب ہے۔